الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نویت سنت الاعتکاف. الحمدللہ حسب معمول پروگرام شرعی احکام کا سلسلہ جاری ہے. اس سے پہلے کہ باقاعدہ اس سلسلے کا آغاز ہو، درود پاک کی فضیلت سن لیتے ہیں اور اچھی سی نیتیں کر لیتے ہیں. فرمان آخر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جب تم مرسلین علیہم السلام پر درود پڑھو تو مجھ پر بھی درود پڑھو کہ تب میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. بخاری شریف کی پہلی حدیث مبارک ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. جتنی اچھی نیتیں زیادہ ہوں گی اتنا ہی ثواب انشاءاللہ زیادہ ملے گا. میں یہ نیت کرتا ہوں کہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اول تاخر اس سلسلے میں شریک رہوں گا. یہاں پر جو شرعی مسائل معلوم کیے گئے ممکنہ صورت میں ان کے جوابات دینے کی کوشش کروں گا. جو کچھ یہاں بیان کیا گیا خود بھی اس پر عمل کرنے کی کوشش کروں گا. آپ اس میں بھی نیت کریں کہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اول تاخر اس سلسلے میں شریک رہیں گے. یہاں پر جو کچھ بیان ہوا خود بھی اس پر عمل کریں گے اور ممکنہ صورت میں اپنے دیگر اسلامی بھائیوں تک پہنچانے کی بھی کوشش کریں گے. علم دین کی تعظیم کی نیت سے باادب ہو کر اس سلسلے میں شریک رہیں گے، اول تاخر اس سلسلے میں شریک رہیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلیے، کیا پیاز کھانے سے نماز کا وضو ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں ٹوٹتا؟ سوال یہ کر رہے ہیں کہ کیا پیاز کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، نماز ٹوٹ جاتی ہے؟ دیکھیں، نماز میں اگر کسی نے پیاز کھایا تو نماز تو کچھ کھانے پینے سے ٹوٹ جاتی ہے. نماز میں کچھ کھایا پیا نہیں آتا، نمازی نے اگر کوئی چیز کھائی یا پی تو اس کا نماز جو ہے وہ ٹوٹ جائے گی. رہی بات وضو کی تو پیاز کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا. البتہ جو کچا پیاز ہوتا ہے اگر وہ مطلب کچا پیاز کھایا جائے تو ایسی صورت میں منہ میں بدبو آ جاتی ہے. تو منہ میں بدبو ہونے کی صورت میں جو پڑھی گئی نماز ہے وہ مکروہ ہے. سیدی اعلیٰ علیہ رحمہ فتاوی رضی اللہ فرماتے ہیں کہ اس حالت میں نماز پڑھنا کہ منہ سے بدبو آ رہی ہو تو ایسی نماز مکروہ ہے. تو اگر کسی نے پیاز کھائی ہے تو اس کو اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ جب تک منہ میں بدبو ہے مسجد میں نہیں جا سکتا، کیونکہ منہ میں بدبو آ رہی ہو اس حالت میں مسجد میں داخلہ جائز نہیں ہے، کیونکہ مسجد کو بدبودار چیزوں سے بچانا واجب ہے. مسجد کو بدبو سے بچانا یہ واجب ہے. منہ سے بدبو آ رہی ہو ایسی حالت میں مسجد میں آنا جائز نہیں ہے. لہٰذا جماعت سے تھوڑی دیر پہلے اگر کسی نے کچی پیاز کھا لی کہ اس کو پتہ ہے بھی تھوڑی دیر بعد جماعت ہونی ہے تو یہ اس کا فعل جائز نہیں ہے، کیونکہ جب تک مسجد میں اس کے منہ میں بدبو ہوگی تو مسجد میں نہیں آ سکتا، جماعت میں حاضر نہیں ہو سکتا. تو لہذا اگر کچی پیاز کھانی ہو تو اس وقت کھائی جائے کہ اتنا وقفہ ہو کہ آپ منہ کی بدبو وغیرہ دور کر کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکیں، کہ مسجد کو بدبودار چیزوں سے بچانا واجب ہے. اسی طرح کسی نے سگریٹ پی لی، اب سگریٹ پینے کے بعد بھی منہ سے بدبو آتی ہے، اب وہ سگریٹ پی کر فوراً مسجد میں آ گیا تو یہ بھی جائز نہیں. اگر سگریٹ پی ہے تو اس کے بعد منہ اچھی طرح صاف کرے یہاں تک کہ بدبو دور کر دے. جب بدبو دور ہو جائے تو اس کے بعد وہ مسجد میں داخل ہو. سردیوں کے دنوں میں دیکھنے میں آتا ہے کہ بعض لوگ جو ہیں وہ جیسے موزے وغیرہ کا استعمال زیادہ بڑھ جاتا ہے سردیوں میں. اب وہ موزے پہنے ہوتے ہیں، اب بوٹ پہنے ہوتے ہیں، تو اب موزے جو ہے وہ تھوڑی دیر تک پہنے رہیں تو اب جیسے بوٹ آپ مطلب نکالیں گے پاؤں بوٹ سے تو بدبو آتی ہے. تو اب وہ اسی طرح جو ہے وہ اسی حالت میں بدبودار جرابیں لے کر مسجد میں آ جاتے ہیں. جب مسجد میں آتے تو ان کے آنے سے مسجد میں بدبو پھیل جاتی ہے. تو اس کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے کہ بدبودار جرابیں ہوں یا سگریٹ ہو یا پھر کچی پیاز کھائی ہو یا لہسن وغیرہ کھایا ہو یا کوئی اور ایسی چیز کھائی ہو کہ جس سے منہ میں بدبو آ گئی ہو، تو جب تک وہ بدبو دور نہ ہو جائے مسجد میں داخل ہونا یہ جائز نہیں ہے. بدبو کو دور کر کے آپ کو مسجد میں آنا ہے. کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے، علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ کچا گوشت یہ مسجد میں لانا منع ہے.
حالانکہ کچے گوشت کی جو بو ہوتی ہے بہت معمولی سی ہوتی ہے، تو جب اس کو لانے سے منع کیا گیا تو اس کے علاوہ جو دیگر چیزیں ہیں کہ جس میں اس سے زیادہ بدبو ہے، تو اس حالت میں آپ مسجد میں کیسے آ سکتے ہیں؟ تو پیاز کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن جب تک بدبو ہے منہ میں تو اس وقت تک مسجد میں داخل ہونا یہ جائز نہیں ہے، اور بدبو ہونے کی صورت میں نماز پڑھنا یہ بھی مکروہ ہے۔ اسی طرح پیاز کاٹنے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا، کہ جب پیاز کاٹتے ہیں تو آنکھوں سے جب پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے، تو یہ جو پانی آتا ہے آنکھوں سے، اس پانی کے نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ آنکھوں سے جو پانی نکلتا ہے وہ کون سا پانی وضو توڑ دیتا ہے؟ اس میں یہ تفصیل ہے کہ اگر کسی کو مرض ہو، بیماری ہو، کہ آنکھیں اس کی دکھنے میں آئی ہوئی ہیں، آنکھیں دکھ رہی ہیں، تو مرض کی وجہ سے اگر اس کی آنکھوں سے پانی نکلتا ہے، یا پھر اس کی آنکھ میں جو ہے وہ اندر کوئی دانہ بنا ہوا ہے، کوئی زخم بنا ہوا ہے کہ اس زخم سے خون، پیپ یا پانی وغیرہ نکل رہے ہیں، تو اگر آنکھوں سے مرض کی وجہ سے پانی نکلے، کسی دانے وغیرہ سے پانی آئے اور وہ پانی بہنے کی مقدار میں ہو، یعنی وہ آنکھ سے نکل کر بہنے کی مقدار میں ہو اور اس جگہ پہنچ جائے کہ جس جگہ کو وضو یا غسل میں دھویا جاتا ہے، جیسے آنکھوں سے پانی نکلا مرض کی وجہ سے یا دانے وغیرہ سے پانی آیا اور وہ بہہ کر پلکوں تک آ گیا، یا جو آنکھوں کے کنارے ہیں جن کو وضو میں دھویا جاتا ہے ان کناروں تک آ گیا، تو اس جگہ تک یہ پانی پہنچ گیا بہہ کر کہ جس جگہ کو وضو یا غسل میں دھویا جاتا ہے، تو ایسی صورت میں وضو ٹوٹ جائے گا۔ اس کے علاوہ جو آنکھوں سے پانی نکلتا ہے کہ آنسو آ جاتے ہیں یا پیاز کاٹتے ہوئے پانی نکل آتا ہے، تو اس پانی کے نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ واٹس ایپ کے ذریعے ایک سوال یہ ہوا کہ ایک نابینا شخص ہے، اس کی آنکھوں سے پانی نکلتا ہے، اب وہ پانی کو جب ٹیشو پیپر سے صاف کر لیتا ہے، اب وہ اسی ٹیشو پیپر کو جیب میں رکھ لیتا ہے، پھر وہ نماز پڑھتا ہے، تو کیا اس کا ایسا کرنا درست ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ فقہائے کرام علیہ رحمہ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ جو نابینا شخص ہوتا ہے جس کی آنکھیں روشن نہیں ہوں، اس کی آنکھوں سے جو مرض کی وجہ سے پانی نکلتا ہے تو یہ پانی ناپاک ہوتا ہے، یہ بہنے کی مقدار میں ہو اور ایسی جگہ پہنچ جائے کہ جس کو وضو یا غسل میں دھویا جاتا ہے تو یہ وضو بھی توڑ دے گا۔ تو اگر یہ مرض کی وجہ سے پانی نکل رہا ہے، بہنے کی مقدار میں ہے، ناپاک پانی ہے، اب اس ناپاک پانی کو اگر نابینا شخص نے ٹیشو پیپر سے صاف کر لیا، رومال سے صاف کر لیا، پھر اسی رومال کو جیب میں رکھ لیا اور نماز پڑھی، یہی صورت کسی اور شخص کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے کہ اس کی آنکھیں دکھنے میں آئی ہوئی ہیں، اس نے جو ہے وہ جو ناپاک پانی تھا اس کو صاف کیا اور رومال جیب میں رکھ لیا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ طبیعت خراب ہوتی ہے، الٹی آ جاتی ہے، تو جو منہ بھر قے ہوتی ہے، اس میں اگر کھانا پانی وغیرہ نکلے تو یہ وضو کو توڑ دیتی ہے، تو منہ بھر قے جو ہوتی ہے جو وضو کو توڑتی ہے، یہ پیشاب کی طرح ناپاک ہوتی ہے، اس کی چھینٹوں سے اپنے آپ کو بچانا ہوتا ہے۔ تو اب اگر کسی کو الٹی آئی، منہ بھر قے تھی کہ جس کی وجہ سے اس کا وضو ٹوٹ گیا، اب جب الٹی آئی تو اس کے کچھ ذرات وغیرہ یہ ہونٹوں میں لگے ہوئے، تو اس نے وہی ذرات وغیرہ رومال سے صاف کر لیے، تو وہ رومال بھی ناپاک ہو گیا، پھر اسی رومال کو جیب میں رکھ لیا، وضو کر کے نماز پڑھی۔ تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ وہ جو اس نے ناپاک رومال یا ناپاک ٹیشو پیپر جیب میں رکھا اور نماز پڑھی، تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر اس رومال پر، اس ٹیشو پیپر پر ناپاکی جو تھی وہ 1 درہم سے زیادہ لگی ہوئی تھی، اگر ناپاکی 1 درہم سے زیادہ لگی ہوئی تھی، تو ایسی صورت میں وہ نماز نہیں ہوئی، اس نماز کو دوبارہ پڑھنا یہ ضروری ہے۔ اور اگر ناپاکی جو نجاست تھی وہ 1 درہم کے برابر لگی تھی، تو اس نماز کو دوبارہ پڑھنا واجب ہے، کہ فرض تو ادا ہو گیا، وہ نماز تو ہو گئی، لیکن اس کا اعادہ یہ واجب ہے، دوبارہ پڑھنا یہ واجب ہے۔ اور اگر ناپاکی 1 درہم سے کم لگی تھی تو نماز ہو گئی، البتہ اس نماز کو دہرا لینا یہ بہتر ہے، سنت ہے کہ اس نماز کو دہرا لیا جائے۔ اب 1 درہم کی مقدار کیا ہے؟ 1 درہم کی مقدار یہ ہے کہ وہ نجاست کی جو گاڑی ہو، جیسے پخانہ ہو گیا، لد ہو گئی، یہ گاڑی نجاست ہے، اس میں جو 1 درہم کی مقدار ہے یہ وزن سے 4.5 ماشے، 4.5 ماشے چاندی، جو چاندی کی انگوٹھی ہوتی ہے اس کا جو وزن ہوتا ہے کہ بھئی یہ 4.5 ماشے سے کم وزن کی ہو، تو 4.5 ماشا یہ وزن ہے 1 درہم کا۔ اس کو گرام میں لے کر آئیں تو 4 گرام 374 ملی گرام، تو اتنے وزن کی اگر وہ ناپاکی تھی، نجاست تھی، تو یہ 1 درہم
کی نجاست کہلاتی ہے. تو اگر اتنے وزن سے زیادہ تھی تو نماز نہیں ہوئی، اتنے وزن کے برابر تھی تو نماز کو دوبارہ پڑھنا واجب ہے، اور اتنے وزن سے کم تھی تو نماز ہو گئی، البتہ دہرا لینا بہتر ہے. اور اگر نجاست پتلی تھی، جیسے پیشاب وغیرہ پتلی نجاست تھی، تو اس میں جو درم کی مقدار ہے وہ لمبائی اور چوڑائی میں ہے. اس کی فقہائے کرام یہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی ہتھیلی کو خوب ہموار رکھے، جیسے ہتھیلی ہے اس کو پھیلا کر رکھے، بالکل ہموار سیدھا رکھے، اور اس ہتھیلی پر پانی ڈالے. اب پانی اس ہتھیلی پر ٹھہرنا شروع ہوگا، پانی ڈالتا رہے یہاں تک کہ پانی گرنا شروع ہو. تو جتنا پانی اس کی ہتھیلی میں آ جائے گا، جو ٹھہر جائے گا، تو یہ ایک درم کی مقدار ہے کہ جو اس کی ہتھیلی میں جو ٹھہر گیا پانی، بالکل اس نے ہموار ہتھیلی رکھی تو اس کی ہتھیلی پر جتنا پانی ٹھہر گیا تو وہ اتنی جو مقدار ہے، یہ جو لمبائی چوڑائی میں، یہ ایک درم کی مقدار ہے. تو اب اگر رومال یا ٹیشو پیپر پر جو پتلی نجاست تھی وہ اس سے زیادہ لگی ہوئی تھی، درم سے زیادہ، تو نماز نہیں ہوگی. درم کے برابر تھی تو نماز دوبارہ لٹانا واجب ہے، درم سے کم تھی تو نماز کو دہرانا بہتر ہے. یہ نماز ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے حکم تھا. البتہ نجاست درم کے برابر ہو، کم ہو یا زیادہ ہو، بہر صورت اس ناپاک رومال کو مسجد میں لانے کی اجازت نہیں. تو اس کا خیال رکھنا ضروری ہے. ایک سوال واٹس ایپ کے ذریعے یہ ہوا کہ عورت جو غیر ضروری بال ہیں ان کی صفائی کے لیے ریزر کا استعمال کر سکتی ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو بغل کے بال ہوتے ہیں، مرد اور عورت دونوں کے لیے بغل کے بال اکھاڑنا یہ سنت ہے کہ ان بالوں کو اکھاڑا جائے. اور اگر کوئی اکھاڑنے کے بجائے مونڈ لیتا ہے تو بھی جائز ہے. اور جو منہ زیر ناف ہے، یعنی ناف کے نیچے کے بال ہیں، جو غیر ضروری بال ہیں جن کی صفائی کی جاتی ہے، ان کے لیے، مرد کے لیے یہ ہے کہ وہ ان بالوں کو ریزر سے، بلیڈ سے، استرے وغیرہ سے اس کی صفائی کریں. البتہ اگر مرد جو ہے وہ اس کی صفائی کے لیے پاؤڈر کا استعمال کرتا ہے، چونے کا استعمال کرتا ہے یا کسی کریم کا استعمال کرتا ہے تو یہ بھی جائز ہے. البتہ مرد کے لیے جو ہے وہ ان بالوں کو اکھیڑنا یہ سنت ہے، اور عورت کے لیے ان بالوں کو مونڈنا چاہیے. اب عورت جو ہے وہ ان بالوں کے لیے، ان بالوں کی صفائی کے لیے چونے کا، پاؤڈر کا یا ہیئر ریموو کریم وغیرہ آتی ہے اس کا استعمال کرے. لیکن اگر عورت جو ہے وہ اس کے لیے بلیڈ کا، ریزر کا استعمال کرتی ہے تو بھی جائز ہے. اچھا، عوام میں یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر عورت نے ریزر کا استعمال کیا یا لوہے کی کسی چیز کا استعمال کیا تو وہ گناہ گار ہوگی. یہ بھی سننے میں آیا کہ اگر عورت ریزر کا استعمال کرتی ہے یا لوہے کا استعمال کرتی ہے ان بالوں کی صفائی کے لیے تو اس کا جنازہ بھاری ہوتا ہے. تو ان باتوں کی شرعاً کوئی حقیقت نہیں ہے. اگر عورت لوہے کی چیز کا استعمال کر لے، ریزر، بلیڈ کا استعمال کر لے تو اس کے لیے استعمال کرنا جائز ہے. اصل مقصود وہ ہے صفائی کرنا، غیر ضروری بالوں کی صفائی اصل مقصود ہے. وہ کسی بھی طریقے سے ہو جائے تو صفائی حاصل ہو جائے. البتہ عورت کے لیے جو ہے وہ ان چیزوں کے لیے جو ہے پاؤڈر، کریم وغیرہ کا استعمال کرنا یہ بہتر ہے. مفتی صاحب، ایسا ہے کہ کیا موبائل اپلیکیشن پر بے وضو قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں؟ موبائل کے ذریعے بے وضو قرآن پڑھنا یہ جائز ہے. جیسے موبائل فون میں آپ نے قرآن پاک ڈاؤن لوڈ کیا ہوا ہے، اب اس قرآن پاک کو آپ موبائل فون سے دیکھ کر بے وضو پڑھتے ہیں تو ایسا کرنا جائز ہے. جس شخص کا وضو نہ ہو، بے وضو شخص اگر زبانی قرآن پاک پڑھتا ہے، زبانی قرآن پاک پڑھتا ہے یا دیکھ کر قرآن پاک پڑھتا ہے لیکن قرآن کو چھوتا نہیں ہے، تو اس کا زبانی قرآن پاک پڑھنا یا دیکھ کر قرآن پاک پڑھنا بغیر چھوئے یہ جائز ہے. ہاں، جس پر غسل فرض ہو تو وہ بھی زبانی قرآن بھی نہیں پڑھ سکتا. البتہ جہاں تک قرآن پاک کو چھونے کی بات ہے تو جس شخص کا وضو نہ ہو وہ قرآن پاک کو بلا حائل چھو نہیں سکتا. جس شخص کا وضو نہ ہو یا جس پر غسل فرض ہو اس کا بلا حائل قرآن پاک کو چھونا یہ ناجائز و حرام ہے. اور نہ ہی کسی ایسی چیز سے چھو سکتا ہے کہ جو چیز اس کے اپنے تابع ہو یا قرآن کے تابع ہو، اس چیز کے ذریعے بھی نہیں چھو سکتا. جیسے اس نے کپڑے پہنے ہوئے، اب یہ آستین ہے، یہ آستین کے ذریعے اگر قرآن پاک کو چھوتا ہے تو یہ بھی جائز نہیں کہ جو اس کے پہنے ہوئے کپڑے ہیں یہ اس کے تابع ہیں. اسی طرح بے وضو شخص یا بے غسلہ شخص، رومال اس کے کندھے پر ہے، اب وہ کندھے پر رومال ہے
ایک سرا رومال کا کندھے پر ہے، اب وہ دوسرے سرے سے قرآن کو چھوتا ہے تو یہ بھی جائز ہے۔ عورت نے دوپٹہ پہنا ہوا ہے، اس دوپٹے سے قرآن پاک کو چھوتی ہے، اگر وہ اس کا وضو نہیں ہے یا غسل فرض ہے تو ایسی حالت میں اس کا قرآن کو چھونا جائز نہیں، کہ یہ کپڑے جس سے چھو رہی ہے یہ اس کے اپنے تابع ہیں۔ اسی طرح کسی نے دستانے پہنے ہوئے ہیں، اب اس کا وضو نہیں ہے، غسل فرض ہے، تو وہ دستانوں سے قرآن نہیں چھو سکتا، کہ یہ پہنے ہوئے دستانے اس کے اپنے تابع ہیں۔ ہاں اگر کوئی ایسا کپڑا ہے جو اس کے تابع نہ ہو، جیسے مثال کے طور پر یہ رومال ہے، یہ بھی میرے تابع نہیں ہے، یہ میں نے رومال کو پکڑا ہوا، اب اگر میرا وضو نہیں ہے یا غسل فرض ہے، میں اس رومال کے ذریعے قرآن کو پکڑتا ہوں، قرآن کو پکڑ کر ایک جگہ سے دوسری جگہ رکھتا ہوں یا قرآن کو چھوتا ہوں اس رومال کے ذریعے، تو یہ جائز ہے، کہ یہ ایسا کپڑا یہ میرے تابع نہیں ہے، نہ میرے تابع نہ قرآن کے تابع، تو اس کپڑے کے ذریعے میں اگر اس حالت میں قرآن کو چھوتا ہوں تو یہ جائز ہے۔ اسی طرح قرآن پاک جزدان میں ہوتے ہیں، ان کو جزدان میں لپیٹ کر رکھا ہوتا ہے، تو جو جزدان ہوتا ہے وہ قرآن کے تابع نہیں ہوتا، تو اگر قرآن پاک جزدان میں لپیٹ کر رکھا ہوا ہے تو اب اگر بے وضو شخص یا بے غسلہ شخص جزدان سے قرآن کو چھوتا ہے تو اس کا یہ چھونا جائز۔ ہاں اگر قرآن پاک پر کوٹنگ کی ہوئی ہے، کپڑے کی کوٹنگ کی ہوئی ہے، غلاف وغیرہ چڑھایا ہوا ہے، تو ایسا غلاف کہ جو قرآن سے بالکل لپٹا ہوا ہے، بعض غلاف ایسے ہوتے ہیں کہ ابھی اس کو نکال بھی لیتے ہیں پھر قرآن میں اس کو ڈال بھی لیتے ہیں، تو وہ قرآن کے تابع ہوگا، اس کو نہیں چھو سکتے، ٹھیک ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ نہ اپنے کسی چیز جو اس کے تابع ہو اس سے نہیں چھو سکتے، اور جو قرآن کے تابع اس سے نہیں چھو سکتے، بلا حائل قرآن کو اس حالت میں چھونا یہ جائز نہیں۔ اچھا، قرآن پاک اگر کسی کتاب میں آیت مبارکہ لکھی ہوئی ہے، کوئی اسلامی کتاب ہے، دینی کتاب ہے، یا کوئی دوسری کتاب ہے جس میں قرآن کی آیت لکھی ہوئی ہے، اس کا ترجمہ لکھا ہوا ہے، تو جس جگہ قرآن کی آیت لکھی ہوئی ہے خاص اس جگہ کو چھونا جائز نہیں ہوگا، اور اسی طرح اس آیت کے پچھلے حصے پر، یعنی اس حصے پر آیت لکھی ہوئی ہے اس کی پچھلی جگہ پر بھی چھونا جائز نہیں ہوگا جہاں قرآن کی آیت لکھی ہوئی ہے اس کا ترجمہ لکھا ہوا ہے۔ اور اگر خالی کاغذ ہے، صرف اس پر قرآن لکھا ہوا ہے اور کچھ بھی نہیں لکھا ہوا، تو اس کاغذ کو تو کسی بھی حصے سے چھونا جائز نہیں ہے۔ اچھا، جو موبائل فون میں قرآن ہوتا ہے، اب سوال یہ ہوتا ہے کہ بے وضو ہونے کی حالت میں یا ناپاکی کی حالت میں جو موبائل میں قرآن پاک موجود ہے تو کیا اس کو چھو سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بہتر یہ ہے کہ بے وضو ہونے کی حالت میں یا ناپاکی کی حالت میں جو موبائل میں قرآن پاک موجود ہے اس کو نہ چھوا جائے۔ البتہ اگر کسی نے موبائل میں جو قرآن پاک موجود ہے اس کو ناپاکی کی حالت میں یا بے وضو ہونے کی حالت میں اس کو چھو لیا تب بھی گناہ نہیں۔ اور اگر آپ کا وضو نہیں ہے اور آپ بے وضو قرآن مجید سے دیکھ کر قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، موبائل فون سے دیکھ کر قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، تو چھوئے بغیر بھی قرآن پڑھنا یہ ممکن ہے۔ اب جیسے آپ نے قرآن پاک کھولا ہوا ہے، جب آپ اگلا صفحہ وہاں سے لے کر آئیں گے پلٹیں گے تو یہ ضروری نہیں کہ آپ قرآن کی آیت پر انگلی رکھیں تو ہی اس کو آگے پلٹیں، کیونکہ موبائل میں جو قرآن آ رہا ہوتا ہے تو اس کے نیچے کافی جگہ اسپیس ہوتی ہے کہ جس جگہ آپ انگلی رکھ کر اس کو ٹچ کر کے اگلا صفحہ لا سکتے ہیں، تو قرآن کی آیت کو چھوئے بغیر بھی آپ اگلا صفحہ لا سکتے ہیں، تو کوشش کریں کہ قرآن کی آیت کو اس حالت میں نہ چھوئیں۔ اچھا، ایک سوال یہ ہوا کہ کیا کھڑے ہو کر پیشاب کرنا جائز ہے؟ اس کا جواب یہ ہے بغیر کسی مجبوری کے کھڑے ہو کر پیشاب کرنا یہ مکروہ و ممنوع ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ پیشاب کی چھینٹوں سے اپنے بدن کو، اپنے کپڑوں کو بچانا یہ ضروری ہے، اور کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی صورت میں یہ ایک مشکل ترین عمل ہے کہ بندہ جو ہے وہ پیشاب کی چھینٹوں سے اپنے کپڑے کو یا بدن کو بچا پائے، اور بلا ضرورت شرعیہ کسی پاک چیز کو ناپاک کرنا یہ حرام ہے۔ اسی طرح جو اپنے پیشاب کی چھینٹوں سے اپنے آپ کو نہ بچائے تو وہ مستحق عذاب ہے، کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ عذاب قبر عموماً عام طور پر عذاب قبر پیشاب کی چھینٹوں سے خود کو نہ بچانے سے ہوتا ہے، تو کھڑے ہو کر پیشاب کرنے میں یہ عین ممکن ہے کہ بندہ جو ہے وہ اپنے آپ کو پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچا پائے۔ ہمارے شریعت میں ہے کہ کھڑے کھڑے یا لیٹ کر پیشاب کرنا یہ مکروہ ہے۔ مزید اس کی تفصیل جو ہے فتاوی رضویہ میں اعلیٰ علیہ رحمہ نے لکھی ہے، وہاں سے پڑھی جا سکتی ہے۔ تو بلا اجازت شرعی بغیر کسی مجبوری کے کھڑے ہو کر پیشاب کرنا یہ ممنوع ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ ایک سوال یہ ہوا کہ عصر اور مغرب کے درمیان کون کون سے وظیفے کیے جا سکتے ہیں، کون سے اوراد پڑھے جا سکتے ہیں؟
تو اس کا جواب یہ ہے کہ عصر اور مغرب کے درمیان کوئی سا بھی جائز وظیفہ کیا جا سکتا ہے، وہ وظیفہ قرآنی آیت پر مشتمل ہو، حدیث کی کسی دعا پر مشتمل ہو یا منقول ہو، کوئی سا بھی جائز وظیفہ ہو وہ عصر اور مغرب کے درمیان کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ دن بھر میں 3 اوقات ایسے ہیں جو مکروہ ہوتے ہیں، جن اوقات میں سجدہ کرنا حرام ہے۔ نمبر 1، جب سورج طلوع ہوتا ہے تو سورج طلوع ہونے کے بعد، سورج نکلنے کے بعد 20 منٹ، اسی طرح جب سورج ہمارے سر کے اوپر آتا ہے تو اس وقت سے لے کر جب سورج ڈھل جاتا ہے اس وقت تک، یہ زاویہ کبریٰ کا وقت کہلاتا ہے۔ عام عوام اس کو زوال کا وقت کہتی ہے۔ تو زوال کے وقت کوئی سی بھی نماز پڑھنا یہ ناجائز ہے، سجدہ کرنا حرام ہے۔ اور نمبر 3، جب سورج غروب ہونے لگتا ہے تو سورج غروب ہونے سے 20 منٹ پہلے، یہ 3 اوقات ہیں دن بھر میں جن اوقات میں نماز پڑھنا جائز نہیں، سجدہ کرنا حرام ہے۔ البتہ اگر کسی نے اس دن کی عصر کی نماز نہیں پڑھی تو وہ اس مکروہ وقت میں بھی پڑھے گا، کہ نماز قضا کرنا جائز نہیں، اسی مکروہ وقت میں پڑھے گا، لیکن بلا اجازت شرعی اتنی تاخیر کر دینا کہ مکروہ وقت آ جائے یہ جائز نہیں، صورت میں بندہ گناہ گار ہوگا۔ اب ان 3 مکروہ اوقات میں نماز پڑھنا تو جائز نہیں ہے، سجدہ کرنا ہی حرام ہے، لیکن ان اوقات میں قرآن کی تلاوت کرنا یہ خلاف اولا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ ان مکروہ اوقات میں قرآن کی تلاوت نہ کی جائے، بلکہ اس کے بجائے ذکر و اذکار پڑھ لیا جائے، وظائف وغیرہ پڑھ لیے جائیں، درود شریف پڑھا جائے۔ ان مکروہ اوقات میں قرآن کی تلاوت نہ کی جائے، کہ قرآن کی تلاوت کرنا یہ خلاف اولا ہے۔ کہ فقہا فرماتے ہیں کہ چونکہ نماز پڑھنا ان اوقات میں جائز نہیں ہے اور قرات تلاوت قرآن یہ نماز کا ایک رکن ہے، تو جو نماز کا رکن ہے اس کو اس مکروہ اوقات میں کرنے سے بچنا یہ بہتر ہے، اس کو بجا لینا خلاف اولا ہے۔ البتہ اگر کوئی ان مکروہ اوقات میں تلاوت قرآن کر لیتا ہے تب بھی کوئی گناہ والی بات نہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ عورت کا دوپٹہ پھٹا ہوا ہو جبکہ اس نے خود نہ پھاڑا ہو تو کیا اس دوپٹے کو پہن کر عورت نماز پڑھ سکتی ہے؟ دیکھیں، نماز کی جو شرائط ہیں ان شرائط میں سے ایک بنیادی شرط ہے ستر عورت۔ ستر عورت سے مراد کہ وہ اعضاء کہ جن کا نماز میں چھپانا یہ ضروری ہے، تو وہ اعضاء کہ جن کا نماز میں چھپانا ضروری ہو، ان اعضاء کا نماز میں چھپا ہوا ہونا یہ نماز صحیح ہونے کی شرط ہے۔ عورت کے جو بال ہیں یہ ستر عورت میں شامل ہیں، لہذا وہ اعضاء کہ جن کا چھپانا نماز میں ضروری ہے ان میں سے کوئی عضو اگر چوتھائی سے کم مقدار ظاہر ہو جائے نماز میں، وہ عضو کہ جس کا چھپانا ضروری تھا اس عضو کی چوتھائی سے کم مقدار نماز میں ظاہر ہو جائے تو ایسی صورت میں نماز ہو جائے گی۔ اور اگر وہ عضو چوتھائی مقدار برابر یا چوتھائی مقدار سے زیادہ ظاہر ہو جائے، کھل جائے، تو اب اس میں تفصیل ہے۔ اس میں تفصیل یہ ہے کہ عورت نے نماز اسی حالت میں شروع کی، کہ جو اس کے سر کے بال تھے وہ چوتھائی مقدار برابر کھلے ہوئے تھے، چوتھائی مقدار برابر ظاہر تھے، اسی حالت میں اس نے نماز شروع کی، تو ایسی صورت میں اس کی نماز شروع ہی نہیں ہوئی۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ اس نے نماز تو اس حالت میں شروع کی کہ اپنے اعضائے ستر کو چھپایا ہوا تھا، لیکن دوران نماز اس کا کوئی عضو کہ جس کا چھپانا نماز میں ضروری تھا چوتھائی مقدار برابر یا اس سے زیادہ ظاہر ہو گیا۔ تو اب اس میں تفصیل یہ ہے کہ اگر اس نے ایک رکن یعنی 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار اتنے وقفے سے پہلے اس عضو کو چھپا لیا تو اس کی نماز درست ہے، اور اگر ایک رکن تک یعنی 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار تک اس کا وہ عضو نماز میں ظاہر رہا تو وہ اس کی نماز فاسد ہو جائے گی، ٹوٹ جائے گی۔ یہ اسی صورت میں ہے کہ جب اس کے ارادے کے بغیر بلا قصد اس کا وہ عضو ظاہر ہو گیا، اور اگر نمازی نے جان بوجھ کر اپنا ستر عورت یا وہ عضو کہ جس کا چھپانا نماز میں ضروری تھا اس عضو کو
نمازی نے جان بوجھ کر نماز میں ظاہر کیا، اب اگرچہ وہ اس چوتھائی مقدار کے برابر ظاہر ہوا، اب اگرچہ اس نے فوراً اس کو چھپا لیا، ایک رکن کی مقدار سے پہلے اس نے چھپا لیا، تب بھی وہ اس کی نماز فاسد ہو جائے گی، کہ اس نے جان بوجھ کر اس کو ظاہر کیا اور وہ اس چوتھائی مقدار برابر ظاہر رہا۔ تو ایسی صورت میں اگر اس نے بالقصد ایسا کیا تو چوتھائی مقدار یا اس سے زیادہ ظاہر کرتے ہی اس کی نماز ٹوٹ گئی۔ تو جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ عورت کا دوپٹہ پھٹا ہوا تھا، ایسی حالت میں اس نے نماز پڑھی، تو اب اگر وہ جہاں سے وہ دوپٹہ پھٹا ہوا تھا وہاں سے اگر بال ظاہر ہو رہے تھے اور وہ بال چوتھائی مقدار سے کم تھے، چوتھائی مقدار سے کم تھے، تو ایسی صورت میں اس کی نماز ہو گئی۔ اور اگر وہ بال جو ظاہر ہو رہے تھے جہاں سے دوپٹہ پھٹا ہوا تھا وہاں سے اگر بال ظاہر ہو رہے تھے، وہ بال چوتھائی مقدار کے برابر تھے یا اس سے زیادہ تھے، اسی حالت میں اس نے نماز پڑھی تو وہ نماز اس کی نہیں ہوئی، اس کو وہ نماز دوبارہ پڑھنی۔ اچھا، جو سر کے بال ہیں یہ الگ عضو ہیں، اور جو سر سے لٹکنے والے بال ہوتے ہیں یہ ایک الگ عضو ہیں۔ تو سر کے جو بال ہیں یہ پیشانی سے جہاں سے عادتاً بال اگنا شروع ہوتے ہیں، عادتاً جہاں سے بال اگنا شروع ہوتے ہیں وہاں سے لے کر گردن شروع ہونے سے پہلے تک، گردن کی ابتدا تک، یہ جو بال ہیں یہ سر کے بال کہلاتے ہیں۔ یہ لمبائی میں ہے، اور چوڑائی میں ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو کے دوران جو بال ہیں یہ سر کے بال ہیں۔ تو یہ اگر بال ظاہر ہو گئے تو اس میں دیکھا جائے گا کہ وہ بال کتنے ظاہر ہوئے، چوتھائی مقدار سے کم ہیں یا زیادہ ہیں یا اس کے برابر ہیں، اسی مطابق جو ہے وہ اس کے احکام ہوں گے۔ اور جو گردن سے نیچے بال لٹک رہے ہیں، یعنی اس حصے سے نیچے بال لٹک رہے ہیں، وہ الگ عضو ہیں، وہ اگر بال چوتھائی کی مقدار سے کم ظاہر ہوئے لٹکنے والے بال تو نماز ہو جائے گی، اور لٹکنے والے بال جو ہیں وہ اگر چوتھائی مقدار برابر یا اس سے زیادہ ظاہر ہوئے تو نماز نہیں ہوگی۔ تو اب اگر کسی عورت نے ایسا باریک دوپٹہ لے کر نماز پڑھی کہ وہ دوپٹہ تو اس نے اوڑھا ہوا لیکن اتنا باریک دوپٹہ ہے کہ بال نظر آ رہے ہیں، بالوں کی رنگت ظاہر ہو رہی ہے، تو ایسی صورت میں اس کی وہ نماز نہیں ہوگی۔ تو اس کا خیال رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ اچھا، ایک سوال یہ ہوا کہ ایک عورت کی عدت ختم ہونے والی ہے، واٹس ایپ کے ذریعے سوال ہوا، تو جب اس کی عدت ختم ہوگی تو عدت ختم ہونے والے دن اس کو کون سی نماز ادا کرنی ہے، کہ جو عدت ختم ہوتے وقت شکرانے کے نوافل ادا کیے جاتے ہیں اس کا طریقہ کیا ہے، وہ کون سے نوافل ہیں جو شکرانے کے طور پر ادا کیے جاتے ہیں، یہ سوال ہوا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ عدت ختم ہونے کے موقع پر کوئی نفل جو ہے وہ شریعت نے بیان نہیں کی کہ عدت ختم ہو رہی ہے تو اب عدت ختم ہوتے وقت عورت اتنے نوافل شکرانے کے طور پر ادا کرے، یہ اتنی نماز پڑھے، یہ شریعت نے کہیں بیان نہیں کیا۔ اب اگر وہ عدت ختم ہونے پر نماز پڑھتی ہے جبکہ اس نماز پڑھنے کو ضروری نہ سمجھے تو اس میں کوئی حرج والی بات بھی نہیں، کہ نفل نماز ہے، نفل نماز بندہ جب چاہے جتنی چاہے پڑھ سکتا ہے، اور شکرانے کے نوافل بھی پڑھے جا سکتے ہیں۔ کہ عدت میں بیٹھنا یہ شریعت کا حکم ہے، اب اس نے ایک شریعت کے حکم پر عمل کیا، جب اس کی وہ عدت پوری ہو گئی، جو ایک شریعت کا حکم تھا اس نے وہ پورا کر دیا، اس کو وہ حکم بجا لائی، ایک عبادت تھی اس نے اس کو ادا کیا، شریعت کی طرف سے حکم تھا وہ اس نے ادا کیا، تو اب اس عمل کے پورا کرنے پر اگر وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے نوافل پڑھتی ہے تو اس میں کوئی گناہ والی بات بھی نہیں ہے، لیکن یہ نوافل پڑھنے کو لازم و ضروری نہ سمجھا جائے، شریعت نے کوئی ایسے نوافل بیان نہیں کیے۔ اچھا، اب اس میں بھی جو ہے وہ برادریوں کے اعتبار سے مختلف رسم و رواج اس میں پائے جاتے ہیں کہ عورت کو باقاعدہ عدت سے اٹھایا جاتا ہے، کہ جب اس کی عدت ختم ہوتی ہے تو باقاعدہ رشتہ دار آ کر جمع ہوتے ہیں، پھر اس کو ایک کھانے کا اہتمام ہوتا ہے، دعوت کا اہتمام ہوتا ہے، پھر بسا اوقات اس کو جو ہے وہ شوہر کی قبر پر بھی لے جایا جاتا ہے، یا پھر اس کو اس گھر سے کہیں اور کسی اور عزیز کے گھر پہ لے جایا جاتا ہے، کبھی پتہ چلتا ہے کہ واقعی عدت ختم ہو گئی ہے۔ تو یہ جو رسم و رواج برادریوں میں رائج ہے، تو شریعت نے ایسا کوئی طریقہ بیان نہیں کیا کہ عدت ختم ہو گئی تو اب اس عورت کو اٹھانا ہے، اس کو اس گھر سے باہر لے کر جانا ہے، اگر باہر نہیں لے کر جائیں گے تو عدت ہی میں رہے گی، ایسا کچھ نہیں ہے۔ عدت ایک ٹائم پیریڈ کا نام ہے کہ جب شوہر نے طلاق دی یا پھر شوہر کا انتقال ہوا، اس کے انتقال ہوتے ہی یا اس کے طلاق دیتے ہی اس کی عدت شروع ہو گئی، اب یہ ایک ٹائم پیریڈ کا نام ہے۔ اب ہر عورت کی عدت اس کی کیفیت کے اعتبار سے، اس کی حالت کے اعتبار سے اس کا حکم مختلف ہے، تو جب وہ ٹائم پیریڈ اس کے جو حق میں تھا وہ پورا ہوگا اس کی عدت ختم ہو جائے گی۔
بدعت ختم ہو گئی تو اس کے لیے کوئی لازم نہیں ہے کہ اب دعوت کا اہتمام کیا جائے، سب رشتہ داروں کو بلایا جائے، کھانا کھلایا جائے، یا اس گھر سے اٹھایا جائے، یا اس کو شوہر کی قبر پر لے جایا جائے. یہ شرعاً کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ قبرستان جانے کو تو ویسے ہی منع کیا گیا کہ عورت کو قبرستان جانا منع ہے. وہ اگر فاتحہ کرنی ہے، اصالہ ثواب کرنا ہے، گھر سے بیٹھ کر ہی اصالہ ثواب کرنا. تو یہ جو رواج مختلف برادریوں میں ہوتے ہیں تو یہ شرعاً ضروری نہیں ہے. اور اگر اس کو شرعاً ضروری نہیں سمجھا جاتا، ویسے ہی ایک برادری کے طور پر، ایک رسم و رواج کے طور پر کیا جاتا ہے، اور اس میں کسی خلاف شرع امر کا ارتکاب بھی نہیں کیا جاتا، بے پردگی نہیں ہوتی، غیر مرد اور عورت کا آپس میں اختلاط نہیں ہوتا، ان چیزوں سے بچتے ہوئے اگر کوئی ایسا اہتمام کیا جاتا ہے، دعوت کا اہتمام کیا جاتا ہے جس میں کوئی خلاف شرع بات نہ پائی جائے، تو اس میں کوئی گناہ والی بات بھی نہیں. ایک سوال یہ ہوا کہ واٹس ایپ کے ذریعے کہ ایک عورت ہے، اس کا یہ معمول ہے کہ وہ 5 نمازیں بالکل آخری وقت میں پڑھتی ہے، تو کیا اس کا ایسا کرنا جائز ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ عورت کے لیے فجر کی نماز میں مستحب یہ ہے کہ وہ فجر کی نماز اول وقت میں پڑھے، اور فجر کے علاوہ بقیہ جو 4 نمازیں ہیں اس میں اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ مردوں کی جماعت کا انتظار کرے، جب مردوں کی جماعت ہو جائے اس کے بعد وہ نماز پڑھے. البتہ اگر کسی عورت نے اس پر عمل نہیں کیا اور وقت شروع ہونے کے بعد نماز پڑھ لی، بھلے وہ مردوں کی جماعت سے پہلے پڑھیں یا بعد میں پڑھیں، بہر صورت وقت کے اندر جو نماز پڑھے گی اس کی وہ نماز ہو جائے گی. اب رہی یہ بات کہ اس کا ہر نماز آخری وقت میں جا کر پڑھنا، اس کا معمول بنا لینا، تو اس کا حکم یہ ہے کہ فجر کی نماز اگر آخری وقت میں پڑھتی ہے تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی گناہ والی بات نہیں ہے. ظہر کی نماز آخری وقت میں پڑھتی ہے تو بھی جائز ہے. عصر کی نماز اگر آخری وقت میں پڑھتی ہے تو سورج غروب ہونے سے پہلے کے جو 20 منٹ ہیں یہ مکروہ وقت ہے، اس وقت میں سجدہ کرنا حرام ہے. اگر کسی نے اس دن کی عصر کی نماز نہیں پڑھی تو وہ اس مکروہ وقت میں عصر کی نماز پڑھے گا، کہ اس نماز کو قضا کرنا جائز نہیں ہے. البتہ بلا وجہ شرعی اتنی تاخیر کر دینا کہ مکروہ وقت آ جائے یہ جائز نہیں ہے. تو اب اگر کوئی عورت جان بوجھ کر بغیر کسی وجہ کے عصر کی نماز میں اتنی تاخیر کر دیتی ہے کہ مکروہ وقت آ جائے تو اس صورت میں وہ گناہ گار ہوگی، اگرچہ کہ اس کی وہ نماز ادا ہو جائے گی، اس نماز کو لٹانا بھی اس پر واجب نہیں ہوگا، لیکن بلا وجہ شرعی اتنی تاخیر کرنے کی وجہ سے وہ گناہ گار ہوگی. اور مغرب کی نماز میں اگر تاخیر کرے تو مغرب کی نماز میں بلا وجہ شرعی اتنی تاخیر کر دینا کہ اندھیرا چھا جائے، چھوٹے بڑے ستارے ظاہر ہو جائیں، تو اتنی تاخیر کر دینا یہ مکروہ تحریمی گناہ ہے. تو اگر کوئی عورت بلا وجہ شرعی اتنی تاخیر کر دیتی ہے کہ اندھیرا چھا جاتا ہے اور چھوٹے بڑے ستارے ظاہر ہو جاتے ہیں، تو اتنی تاخیر کرنا مغرب میں یہ گناہ ہے، اگرچہ کہ نماز اس کی ہو جائے گی. اور عشاء کی نماز آدھی رات گزار کر، آدھی رات کے بعد عشاء کی نماز پڑھنا یہ مکروہ ہے، یعنی شریعت کو پسند نہیں. تو اگر بغیر کسی وجہ کے کوئی عورت آدھی رات گزارنے کے بعد یا آخری وقت میں جا کر عشاء کی نماز پڑھتی ہے، اگرچہ کہ اس کی وہ نماز ہو جائے گی، لیکن شرعاً اس کا یہ فعل پسندیدہ نہیں ہے، ایسا اس کو نہیں کرنا چاہیے. ایسا ہے کہ عورت جو ہے وہ بال کتنے رکھے گی، کندھوں تک رکھے یا آدھی کمر تک رکھے، یا کیا اس کی بھی کوئی مقدار ہے اسلام کے اندر؟ دیکھیں، عورتوں کے لیے کندھوں سے اوپر یا کندھوں تک بال رکھنا یہ تو جائز نہیں ہے، یہ تو ناجائز و حرام ہے کہ اس میں مردوں سے مشابہت ہے. کندھوں تک یا کندھوں سے اوپر بال رکھنے میں مردوں سے مشابہت ہے، تو عورت کا ایسا کرنا جائز نہیں ہے. عورت کندھوں سے نیچے ہی بال رکھے گی. اب رہی یہ بات کہ وہ کندھوں سے نیچے کتنے بال رکھے، اس کی کیا مقدار ہے، تو شریعت نے تو ایسی کوئی مقدار اس کی بیان نہیں کی کہ کتنی لمبائی تک وہ بال رکھ سکتی ہے. اتنے بال رکھے جتنا بالوں کو سنبھالنا اس کے لیے آسان ہو، کہ وہ اس کو سنبھال سکے، اس کی صفائی ستھرائی کر سکے، غسل وغیرہ میں جو ہے وہ ان کو آسانی سے دھو سکے. تو جتنے بالوں کو وہ آسانی سے سنبھال سکتے اتنے بال رکھیں. شریعت نے اس کی کوئی حد بندی بیان نہیں کی کہ کمر تک رکھے، کمر سے نیچے رکھے، یہاں تک رکھے، اس سے آگے نہ رکھے. شرع نے ایسی کوئی حد بندی بیان نہیں کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر یہ نماز پڑھتے 4 رکعت سنتا اور 4 فرض، ان رکعتوں میں سنتوں میں اور فرضوں میں چاروں میں مطلب ہے سورت چھوٹی یا بڑی پڑھنی چاہیے یا صرف فاتحہ پڑھنی چاہیے؟ جو 4 سنتیں ہیں ان کی تو چاروں رکعتوں میں آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اور سورہ فاتحہ کے بعد ایک چھوٹی سورت
یا پھر ایک بڑی آیت کے جو 3 چھوٹی آیتوں کے برابر وہ پڑھنی ہے، یہ واجب قرات ہے۔ جو فرض ہیں 4 فرض، تو فردوں کی پہلی 2 رکعات میں تو آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اس کے بعد سورت بھی ملانی ہے۔ جو فردوں کی آخری 2 رکعتیں ہیں، فرضوں کی آخری 2 رکعتیں ہیں، ان میں قرات فرض نہیں ہے۔ اگر کسی نے ان رکعتوں میں، فردوں کی آخری 2 رکعتوں میں بالکل قرات نہیں کی، وہ 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار خاموش کھڑا رہا، یا اس نے 3 مرتبہ سبحان اللہ کہہ لیا، تب بھی جائز ہے، اس کی نماز ہو جائے گی۔ البتہ اگر اس نے سورہ فاتحہ پڑھ لی، اس کے بعد سورت نہیں ملائی، تو بھی اس کی نماز ہو جائے گی۔ لیکن جو اکیلا نمازی ہے، اکیلا نماز پڑھ رہا ہے، اس کے لیے پھر بہتر یہ ہے کہ وہ فردوں کی آخری رکعتوں میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملا لے۔ یہ اس کا حکم ہے کہ جو اپنی نماز پڑھ رہا ہے، اور جو مقتدی ہے، امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، تو امام کے پیچھے جو نماز پڑھنے والے مقتدی ہیں، وہ کسی بھی نماز میں امام کے پیچھے قرات نہیں کریں گے، کہ مقتدی کا امام کے پیچھے قرات کرنا یہ جائز نہیں، امام کو قرات کرنا ہی اس کے حق میں قرات کرنا۔ مفتی صاحب سے یہ پوچھنا تھا کہ گنج پن دور کرنے کے لیے کیا بال لگوا سکتے ہیں؟ سوال یہ کیا کہ گنج پن دور کرنے کے لیے کیا بال لگوا سکتے ہیں؟ دیکھیں، اس طریقہ کار کو ہیئر ٹرانسپلانٹ کہتے ہیں، ہیئر ٹرانسپلانٹ، کہ جس میں سرجری کے ذریعے جو ہے وہ بال لگائے جاتے ہیں، اور کہیں گنج پن ہو تو اس گنج پن کو دور کر دیا جاتا ہے۔ تو ہماری معلومات کے مطابق یہ جو بالوں کی سرجری کی جاتی ہے، سرجری کے ذریعے بال لگائے جاتے ہیں، تو یہ انسانی بال لگائے جاتے ہیں۔ تو سرجری کے ذریعے انسانی بال لگانا یہ ناجائز و گناہ ہے۔ اب بھلے وہ کسی دوسرے انسان کے بال ہوں یا خود اسی کے بال ہوں، یعنی اس کے کسی اور حصے کے، جیسے سر کے کسی اور جگہ سے بال لے کر اس گنج پن کی جگہ اس کے بال سرجری کے ذریعے لگا دیے، تو یہ بھی ناجائز و گناہ ہے، کہ اس میں جھوٹ، دھوکہ، اللہ عز و جل کی بنائی ہوئی جو تخلیق ہے، اس کی بنائی ہوئی چیز میں تبدیلی کرنا ہے، اور انسانی بالوں سے نفع اٹھانا ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ لہذا ہیئر ٹرانسپلانٹ کرنا، بالوں کی سرجری کرنا، گنج پن کو دور کرنے کے لیے بال لگوانا، یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح گنج پن دور کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بالوں کی وگ لگائی جاتی ہے۔ تو یہ بھی سوال کیا جاتا ہے کہ کیا بالوں کی وگ لگائی جا سکتی ہے؟ کہ بعض دفعہ انسان کے بال تو بڑے نہیں ہوتے، وہ وگ لگائی ہوتی ہے، دور سے وہ بندہ دیکھتا ہے سمجھتا ہے بڑے، کافی اس کے بڑے بال ہیں، لیکن وہ اس نے وگ لگائی ہوتی ہے۔ تو انسانی بالوں کی بنی ہوئی وگ لگانا یا خنزیر کے بالوں کی لگی ہوئی وگ لگانا یہ جائز نہیں۔ انسانی بال اور خنزیر کے بالوں کی بنی ہوئی وگ لگانا یہ جائز نہیں۔ اس کے علاوہ کسی بھی جاندار کے بالوں کی جو وگ ہے وہ لگائی جا سکتی ہے۔ یوں ہی جو مصنوعی وگ ہوتی ہے، مصنوعی بالوں کی وگ، آرٹیفیشل جو وگ ہوتی ہے، وہ لگانا بھی جائز ہے۔ لیکن یہ ضرور یاد رہے کہ اگر کسی نے وگ لگائی ہے اور اس وگ کو آسانی سے اتارا جا سکتا ہے، تو ایسی صورت میں وضو غسل کرتے ہوئے اس کو وہ وگ اتارنی ہوگی۔ اگر وضو کرتے ہوئے اس نے وگ نہیں اتاری اور اسی وگ کے اوپر ہی اس نے سر کا مسح کر لیا، کہ وہ جو نمی تھی وہ اس کے جو سر ہے اس تک نمی نہیں پہنچی، چوتھائی سر کا مسح اس کا نہیں ہوا، تو ایسی صورت میں فرض ادا نہیں ہوگا۔ فرض ادا نہیں ہوگا تو وضو نہیں ہوگا، وضو نہیں ہوگا تو پاکی حاصل نہیں ہوگی۔ اسی طرح غسل میں جو ہے وہ پورے سر کو دھونا، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں تک جو ہے وہ پورے ظاہری جسم کو دھونا، یہ غسل میں فرض ہے۔ تو اگر وگ لگی ہوئی ہے اس کو آسانی سے اتارا بھی جا سکتا ہے، اسی وگ کے اوپر اس نے پانی بہا لیا کہ اصل سر تک پانی پہنچا ہی نہیں، تو ایسی صورت میں اس کو پاکی حاصل نہیں ہوگی۔ ان باتوں کا خیال رکھنا یہ ضروری ہے۔ مفتی صاحب سے ایک سوال یہ کرنا تھا کہ رخصتی سے پہلے کیا لڑکا اور لڑکی مل سکتے ہیں، کیا ہاتھ ملا سکتے ہیں اگرچہ ایک ہی دفعہ ہاتھ ملایا ہو؟ دیکھیں، اگر کسی کا نکاح ہو چکا ہو، رخصتی نہ ہوئی، تو جو اس کی منکوحہ عورت ہے وہ اس کی بیوی ہے، وہ نکاح ہو چکا ہے، نکاح درست ہونے کی ساری شرائط پائی گئی، نکاح ہو گیا، ابھی رخصتی نہیں ہوئی، تو وہ اس کی بیوی ہے۔ اگر وہ ملتے ہیں یا بھلے ایک دفعہ ملاقات کریں یا ویسے مل لیتے ہیں، ہاتھ ملا لیتے ہیں، تو اس میں کوئی گناہ والی بات نہیں ہے کہ وہ اس کی بیوی ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، رخصتی سے پہلے اس طرح آپس میں ملنا اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ تو اس سے جو بچنا چاہیے کہ پھر ایسا نہ ہو کہ خاندان میں باتیں بنیں اور لوگ جو ہے وہ اس کو عجیب و غریب نظروں سے دیکھیں۔
لیکن شرعی طور پر چونکہ وہ اس کی بیوی ہے، اگر وہ اس سے مل لیتا ہے، اس سے ہاتھ ملا لیتا ہے تو اس میں کوئی گناہ والی بات نہیں ہے۔ اور اس میں والدین کو بھی چاہیے کہ نکاح کے بعد رخصتی میں بلا وجہ شرعی تاخیر نہ کریں۔ پھر ایسے بھی معاملات آ جاتے ہیں کہ زیادہ تاخیر ہو جائے تو پھر بسا اوقات ناراضگیاں ہو جاتی ہیں، کوئی اور معاملات بھی ہو جاتے ہیں، تو اس میں خیال رکھا جائے کہ نکاح ہو جائے اس کے بعد جتنا جلد ہو سکے رخصتی ہو جائے۔ اچھا، یہ سوال بسا اوقات کر رہے ہوتے ہیں کہ نکاح کے بعد کتنے عرصے میں رخصتی کی جا سکتی ہے؟ اگر زیادہ دیر ہو جائے رخصتی نہ کی جائے تو کوئی گناہ والی بات تو نہیں ہے؟ تو اس کا جواب یہ کہ شریعت نے اس میں کوئی حد بندی بیان نہیں کی کہ نکاح کے بعد آپ فوراً رخصتی کر دیں یا اتنے عرصے تک اگر آپ نے رخصتی نہیں کی تو گناہ ہوگا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر کوئی نکاح ہو جانے کے بعد سالوں تک رخصتی نہ کرے تب بھی گناہ نہیں ہے، لیکن چاہیے یہ کہ جتنا جلد ہو سکے ان کی رخصتی کر دی جائے۔ جیسا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نکاح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تو نکاح کے تقریباً 3 سال بعد رخصتی ہوئی۔ تو اگر نکاح کے بعد کئی سالوں بعد بھی رخصتی ہوتی ہے تو اس میں کوئی گناہ والی بات نہیں ہے۔ یہ نکاح کی بات ہے کہ نکاح ہو چکا، ابھی رخصتی نہیں ہوئی، اس کا جواب دیا گیا۔ اگر منگنی ہوئی ہے، منگنی ہو جانے کے بعد اگر وہ لڑکا لڑکی آپس میں ملتے ہیں، کسی قسم کی بات چیت کرتے ہیں، بلا وجہ شرعی آپس میں کسی قسم کا تعلق رکھتے ہیں، تو یہ ناجائز و گناہ ہے کہ جو منگیتر ہوتی ہے وہ محرم نہیں ہوتی۔ کہ نکاح اگر ہو جائے وہ تو اس کی بیوی، اگر جب رخصتی نہیں ہوئی وہ اس کی منکوح عورت ہے، لیکن صرف منگنی ہو جانا یہ نکاح نہیں ہے۔ منگنی تو ایک وعدہ نکاح ہے، یعنی کہ وعدہ ہوتا ہے کہ ہم نکاح کریں گے، ابھی تو منگنی کی ہے، ہم نکاح کریں گے، تو یہ منگنی ہے، یہ وعدہ ہی نکاح ہے۔ منگنی ہونے سے پردہ ختم نہیں ہو جاتا، وہ جس طرح پہلے اس کے لیے غیر عورت تھی ابھی بھی اس کے لیے غیر عورت ہے۔ تو اپنی منگیتر سے بلا وجہ شرعی تعلقات رکھنا، بات چیت کرنا، اس سے ملنا یا اس کے ساتھ معاذ اللہ کہیں سیر سپاٹے میں نکل جانا، یہ سب ناجائز و گناہ ہیں۔ بعض مطلب کہ خاندانوں میں اس کا لحاظ نہیں رکھا جاتا۔ منگنی ہوتی ہے تو اس کے بعد سمجھتے ہیں کہ بس منگیتر ہے اس کی تو پردہ ختم، اب وہ فون میں بھی باتیں ہو رہی ہیں، آپس میں مل بھی رہے ہیں، تو یہ جتنے تعلقات آپس میں رکھنے ہیں سب ناجائز و گناہ ہے۔ اگر کسی نے ایسا کیا تو اس سے توبہ کرنا اس پر ضروری ہے۔ اچھا، اس میں شریعت کی طرف سے اتنی اجازت ہے کہ نکاح ہونے سے پہلے مرد اور عورت دونوں ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں، ایک مرتبہ دیکھنے کی اجازت ہے۔ نکاح ہونے سے پہلے اگر مرد لڑکا اور لڑکی کو دیکھنا چاہے اس کی بھی اجازت ہے، لڑکی لڑکے کو دیکھنا چاہے تو اس کی بھی اجازت ہے۔ نکاح ہونے سے پہلے ایک نظر دیکھنے کی حدیث میں بھی اجازت دی گئی کہ دیکھ لیا جائے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ یہ محبت باقی رہنے کا ذریعہ ہے۔ تو اس کے تحت علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ نکاح ہونے سے پہلے لڑکے کا لڑکی کو ایک نظر دیکھنا، لڑکی کا لڑکے کو ایک نظر دیکھنا یہ جائز ہے۔ اس میں جو ہے وہ حدیث پاک پر عمل کرنے کی نیت کریں، اگرچہ اس دیکھنے میں اس کو شہوت ہو تب بھی دیکھنا اس کا جائز ہے کہ یہ حدیث پاک میں آ چکا، لیکن وہ حدیث پاک پر عمل کرنے کی نیت سے اس کو دیکھ سکتا ہے۔ لیکن اس میں کہاں دیکھے گا؟ لڑکا جو ہے وہ لڑکی کے چہرے کو دیکھ سکتا ہے یا اس کے ہاتھوں کو دیکھ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو دیگر مقام ہے جیسے اس کے بال ہو گئے، گردن ہو گئی، کلائی ہو گئی، یہ سب مطلب کہ اس سے پردہ ہے تو اس طرف نظر نہیں کر سکتا، صرف چہرے کو دیکھ سکتا ہے یا ہاتھوں کو دیکھ سکتا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ وہ خود دیکھنا چاہے تو خود دیکھ لیں یا کسی عورت کے ذریعے دکھوانا چاہے تو بھی یہ طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے۔ کسی بہانے سے لڑکی وہاں پر آ جائے، لڑکا اس کو ایک نظر دیکھ لے اور وہ لڑکی پورے پردے میں آئے، پورے پردے کا اہتمام کرتے ہوئے آئے، صرف چہرہ اس کا کھلا ہوا ہو کہ وہ اس کے چہرے کو دیکھ لے۔ اب جس طرح آج کل جو انداز ہوتا ہے کہ لڑکی دیکھنے آتے ہیں تو وہ پورا خاندان پہنچا ہوا ہوتا ہے، اب وہ لڑکی باقاعدہ تیار ہو کر آتی ہے، وہ آ کر سامنے بیٹھ جاتی ہے، باقاعدہ وہ اس کے پردے کا بھی اہتمام نہیں ہوتا، تو اس طرح دیکھا جاتا ہے یہ جائز نہیں ہے۔ پھر باقاعدہ اس کا انٹرویو لیا جاتا ہے، گپ شپ کی جاتی ہے، لڑکے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ لڑکے کے جو دیگر مطلب رشتے دار ہیں، اس کا باپ ہے، اس کے بھائی ہیں یا اس کے چچا وغیرہ، وہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو ان کو دیکھنا جائز نہیں ہے۔ یہ صرف اس لڑکے کو اجازت دی ہے کہ جو نکاح کا ارادہ رکھتا ہے تو وہ نکاح سے پہلے لڑکی کو ایک نظر دیکھ سکتا ہے۔ تو جتنا رخصت ہمیں دی گئی ہے اسی پر ہی عمل کرنا چاہیے۔ اچھا، واٹس ایپ کے ذریعے ایک سوال یہ ہوا کہ کیا گدھے کا گوشت کھانا حلال ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو گھریلو گدھا ہے، جو پالتو گدھا ہے، کہ جو عام طور پر گدھے پالے جاتے ہیں،
کہ جن پر سامان وغیرہ لوڈ کیا جاتا ہے، جو عام طور پر ہمیں گدے نظر آ رہے ہوتے ہیں، ان گدوں کا گوشت کھانا یہ حرام ہے۔ غزوہ خیبر کے موقع پر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے گدے کے گوشت کو حرام قرار دیا۔ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت مغیر بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں، اور ایک دوسری روایت ہے اس کو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں۔ یہ بخاری اور مسلم شریف کی روایت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے موقع پر گھریلو گدے کا گوشت حرام قرار دیا۔ البتہ جو جنگلی گدھا ہوتا ہے جس کو گورخر کہتے ہیں اس کا گوشت حلال ہے، لیکن جو پالتو گدھے ہوتے ہیں، گھریلو گدھے ہوتے ہیں جو ہمیں عام طور پر نظر آ رہے ہوتے ہیں، ان گدھوں کا گوشت یہ حرام ہے۔ واٹس ایپ کے ذریعے ایک سوال یہ ہوا کہ کیا مغز پر فاتحہ پڑھی جا سکتی ہے؟ جی ہاں، مغز پر فاتحہ پڑھی جا سکتی ہے۔ مغز کا کھانا یہ جائز ہے، یعنی جو بھیجا ہوتا ہے مغز جو کہتے ہیں اس کا کھانا جائز ہے۔ حلال جانور کا مغز ہو، اس کو حلال طریقے سے ذبح کیا گیا ہو تو اس کا جو مغز ہے وہ کھانا بھی جائز ہے، اور اس پر فاتحہ پڑھی جا سکتی ہے۔ فاتحہ ہر اس کھانے پر پڑھی جا سکتی ہے کہ جو جائز کھانا ہو، حلال طریقے سے کمایا گیا ہو، حلال طریقے سے اس کو حاصل کیا گیا ہو، تو اس کھانے پر فاتحہ پڑھی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں۔ البتہ حلال جانور کے بھی بعض اجزاء وہ ہیں کہ جن کا کھانا حرام ہے، انہی میں سے ایک حرام مغز ہے، تو حرام مغز کا کھانا یہ جائز نہیں ہے۔ تو یہاں پر اس کی بات نہیں ہو رہی، یہاں پر مغز کی بات ہو رہی ہے، جو بھیجا ہوتا ہے اس کا کھانا بھی جائز ہے اگر حلال جانور کا ہو، حلال طریقے سے اس کو ذبح کیا گیا ہو، اور اس پر فاتحہ پڑھنا بھی جائز ہے۔ اور ایک سوال یہ ہوا کہ کیا رات میں فاتحہ پڑھی جا سکتی ہے؟ یعنی فاتحہ جو ہے وہ رات میں کی جا سکتی ہے؟ بالکل، سورہ غروب ہونے کے بعد رات میں بھی فاتحہ کی جا سکتی ہے، سال ثواب کیا جا سکتا ہے، اور جس کھانے پر فاتحہ پڑھی گئی اس کھانے کو کھایا جا سکتا ہے۔ عوام میں یہ بھی غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ سورہ غروب ہو جائے، رات آ جائے تو اب رات میں فاتحہ نہیں پڑھی جا سکتی، یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جیسے ایک مرتبہ مجھے کسی نے واقعہ بیان کیا کہ کھانا تیار ہو رہا تھا، عصر کا ٹائم تھا، تو وہ جو بزرگ تھے، بڑی عمر کے شخص تھے، انہوں نے کہا کہ بھائی کھانا لے آؤ میں فاتحہ پڑھ دوں۔ بولا کہ بھائی کھانا تیار ہو رہا ہے۔ کھانے کے تیار ہوتے ہوتے میں سورہ غروب ہو گیا۔ اب مغرب کے بعد کھانا لایا گیا کہ آپ فاتحہ پڑھ دیں، تو انہوں نے کہا کھانا اٹھا لو، اب فاتحہ نہیں ہو سکتی، اب سورہ غروب ہو گیا، اس کے بعد انہوں نے فاتحہ نہیں پڑھی۔ تو یہ غلط فہمی ہے، اس کی شرعاً کوئی حقیقت نہیں ہے۔ دن ہو یا رات ہو، کسی بھی وقت فاتحہ پڑھی جا سکتی ہے، سارے ثواب کیا جا سکتا ہے، اس میں جو ہے وہ شرعاً کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔